آپ کے خیال میں اطہر کاظمی صاحب استعفے دینے چاہیے تھے؟ دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے تھی؟ استعفے تو نہیں دینے چاہیے تھے، یہ تو میرا ویو، ہم بات اکثر کرتے رہے. کہ اسد صاحب کہتے ہیں کل پرسوں جب انٹرویو انہوں نے دیا پچھلے ہفتے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پارٹیاں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ وڈ دیٹ بی اے مسٹیک، کہ آپ کے خیال میں کیا کہاں پرابلم ہوئی؟ دیکھیں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو تحریک انصاف اگر تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرتی تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے، یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو ابھی منیب صاحب نے بات کی نا، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. وہ استعفے دیتے یا نہ دیتے، ان کو رائٹ آف کر دیا گیا تھا. یہ ہے اسٹیٹ آف جمہوریت پاکستان میں 13-14 جماعتوں کی جو جمہوریت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا ادراک تھا. وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ مجھے رائٹ آف کر دیا گیا، مجھے اب واپس نہیں آنے دینا. اور یہ 9 مئی کے بدقسمت اور قابل مذمت واقعات تو بعد میں پیش ہے نا. آپ 1 سال دیکھ لیں، یہاں پہ سارے دوستوں نے، باخبر دوستوں نے کہا مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ کلیئر چیز تھی، اور کہ آپ کو کسی صورت میں بھی اقتدار میں نہیں آنے دینا. پھر اب جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اب آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کے دیکھیں کہ پھر انہوں نے اپنی میں کہوں گا اطہر بھائی سے معذرت کے ساتھ کہ ان کو رائٹ آف کیا گیا اس لیے نہیں کہ وہ حاجی ثناء اللہ تھے، جو پنگے انہوں نے لیے تھے اس کی وجہ سے کیا گیا. وہ پنگے تو سارے ہی لیتے ہیں اور سر پنگے لینے والے اور چوتھی باری وزیر اعظم بھی بننے لگے نہیں، یا سوچ رہے ہیں وہ ہوتے جان کے جدو بھول جائے گا سب کچھ. ایسے نہیں، میں کہا سسٹم دا ٹیسٹ، تسی کہہ سو سسٹم انسٹیٹیوشنل میموری، سسٹم ہی ٹیسٹ ہوگا کہیں نہ کہیں. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. تو یہ دیکھیں پھر انہوں نے اپنی سیاست کو اس حالات کے مطابق موڑا کہ اب لیکن یہ بتائیں، میں اگین کیونکہ میں ذرا ڈیبیٹ، یہ آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی کہ اگر یہ کانٹے لگ گئے تھے، جو کہ ہمارے سسٹم میں بڑی ایک عجیب بات ہے لیکن ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی کہنا ہے کہ کانٹا لگ گیا. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو الیکشن میں، آپ کے خیال میں اسمبلیوں کی تحلیل اور جب الیکشن کی ڈیٹ مل گئی پی ڈی ایم کی جانب سے، اسد عمر سے یہاں کہہ کے گئے کہ جناب مل گئی تھی، لے لینی چاہیے تھی، بہت بڑی غلطی کی ہم نے. ایوری پرسن یو ٹاک ٹو ان پی ٹی آئی سب آپ کو یہ کہانی سنائیں گے کہ سر ہم نے بہت بڑی غلطی کی. ایک ماحول بدل جاتا ہے، الیکشن کی ماحول کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. دیکھیں لوگ پلان کچھ بھی کریں، آپ کا کام ہوتا ہے اس پلان کو کاؤنٹر کرنا، اس کو کسی طرح ڈسرپٹ کرنا، اس کو ختم کرنا. اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا واز اے گڈ موو. اگر کوئی کہہ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، آپ نے ان کو آئین کے وزن کے نیچے رکھ دیا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ اب، بیکاز آئین سیز دیٹ. اب توڑو گے تو تاریخ بھی جج کرے گی، لیکن بڑا مشکل ہوگا اس کو سسٹین کرنا. ان دس پرٹیکولر کیس الیکشن لے لینے چاہیے تھے، اسمبلیاں تحلیل آپ کے خیال میں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا کنسسٹنٹ موقف ہے کہ جب آپ ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں اور سیاست آپ کی آئین اور قانون کے تابع ہے، جب 90 روز کے اندر اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی اگر وفاق میں اسمبلی توڑیں گے تو اگر ایک دن بھی پہلے ٹوٹی تو ہم 60 نہیں 90 روز میں کروائیں گے. تو یہی آئین 2 صوبوں میں بھی تھا. تو اب جس طریقے سے یہ نظام اور یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اگر وہ اسمبلیاں نہ توڑی جاتی تو کبھی بھی یہ چیزیں اس طرح ایکسپوز نہ ہوتی. وہ تو بات میں پہلے میں کہا آپ کے خیال میں فیصلے ٹھیک تھے؟ نہیں، میرے خیال میں آئین اور قانون کے مطابق بالکل فیصلے. اور الیکشن کی ڈیٹ لینی چاہیے تھی؟ نہیں، الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے اس طرح دے نہیں رہے تھے. دیکھیں یہ میں دے رہے تھے، وہ لکھ کے دینی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات اس وقت سے ہمیں پتا تھی، آپ کو میں اپنے پروگرام نکال کے دے دیتا ہوں. مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ 30 جون کی ڈیٹ بھی سامنے آئی ہے لیکن اتنی فارملی نہیں آئی. 30 جولائی کی ڈیٹ فارملی ہمیں دے دی گئی تھی. میں آپ کو واقعات سنا دیتا ہوں. ایک بڑے سینئر رہنما کراچی سے فلائٹ لے کے اسلام آباد آ رہے تھے، ان کو کہا گیا آپ لاہور پہنچے. ایک وفاقی وزیر کے گھر میٹنگ تھی، جناب یہ ڈیل اگریمنٹ باہر سے ہمیں آرڈر آ گیا لندن سے، آپ اس وقت الیکشن کی ڈیل لے لیں ہم سے. یہ مئی کا مہینہ تھا. یہ بات اس وجہ سے کہنا، دیکھیں یہ تو جو چیز وینٹ ہوا نہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس حوالے سے نا تھوڑی سی میرے پاس بھی انفارمیشن ہے. جو کمیٹی میں لوگ تھے، میرا ان سے تقریباً روز بات ہوتی تھی. ایشو کیا تھا یہاں پہ؟ ایشو یہ تھا کہ ڈیٹ تو دینے کی بات کر رہے تھے لیکن مائنس چیئرمین تحریک انصاف کی بات ہو رہی تھی کہ وہ نہیں ہوگا اس الیکشن کے اندر. اسد عمر صاحب جو ہیں ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کھل کے وہ کیا کہتے تھے جب وہاں پہ باتیں ہوتی تھی جماعت کے اندر؟ تو یہ بھی کبھی ان سے پوچھیے گا. تو اصل میں بالکل آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی چیز کے ساتھ یہ شرط جوڑی تھی کہ -1 ہوگا اس وقت 9 مئی سے پہلے جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی. 9 مئی سے پہلے بھی یہ بالکل کنفرم تھا کہ یہ جو ہے مقبولیت ہے، قبولیت نہیں. سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم تو اپنے تجزیے کر رہے ہیں نا. جی جی جی، تجزیہ یہ کرنا ہے کہ کیا ڈیٹ لینی چاہیے تھی. دیکھیں آپ یہ کہیں کہ یہ جس طرح آپ نے ایک چیز کا تو تجزیہ یہ کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے ٹھیک کیا، کیونکہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کیا.
आइन के प्रेशर में डाल दो। मैं मारिया से ही पूछ लूं, मुझे क्योंकि मारिया अच्छा छोटा सा चीज तो आप ये तो कहते हैं ना कि देखें उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि ट्राई की, मुश्किल में उनको डाला। अभी यहां पर भी आप ये तो ना कि ये इसलिए नहीं लेना चाहिए था क्योंकि एक चीज आप कर रहे हैं क्योंकि उससे हम ये गलत उल्टा कर देंगे, लेकिन दूसरा हमने करने की जरूरत नहीं थी कि उल्टा कर ही नहीं सकते थे। एक छोटा सा जुमला ऐड करूं इसमें, इशू ये था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करने जा रही थी और हुकूमत ने आइन को एक तरह से रोन दिया था, तो यहां पे तो आप उनको एक रास्ता फराहम कर रहे थे। तो ये चीज थी कि क्या हम उनको रास्ता फराहम करें या ना करें।